شکست کھا گئے بلکہ ان میں سے 70 افراد جو ہے وہ قید بھی بنے. تو یہ نتیجہ اس کا جو نکلا، یہ نتیجہ مجھے آپ بتائیں کہ کس وجہ سے نکلا ہے. کیوں ذرا وہ رمضان کے اندر جو عشق الہی کی گرمی ہوتی ہے اس گرمی سے ہی بڑا نا یہ ہوا نا کہ اور بھی کوئی چیز تھی؟ یہی چیز تھی. لہذا ہم نے دیکھا کہ جو لوگ ایک پائی خرچ نہیں کرتے باقی مہینوں میں، اس مہینے کے اندر اپنی دولت اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ کھلے بندول اٹھاتے ہیں. جو لوگ باقی مہینوں کے اندر نمازیں نہیں پڑھتے، اس مہینے کے اندر پنجگانہ نمازوں کے وہ پابند ہو جاتے ہیں. اور جو لوگ باقی مہینوں میں قرآن کریم کو چھو کے نہیں دیکھتے، اس مہینے میں قرآن پاک کے ختم پہ ختم کرتے چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی ساری مسجدوں کے اندر رات گئے تک رونق رہتی ہے. پھر اعتکاف والے آ جائیں تو پھر تو رات کا کوئی حصہ خالی نہیں ہے. یہ سارا کچھ کس وجہ سے؟ یہ اسی عشق خدا بندی کی بھڑکتی آگ کا نتیجہ ہے. آگ کا نتیجہ ہے اور یہ اس مہینے میں بھڑکتی ہے. لہذا رمضان کا معنی کیا ہے؟ گرمی کو بھڑکانے والا مہینہ. اس مہینے کے اندر مسلمانوں کے مبارک کی 14 تاریخ تھی، 14ویں رات تھی. اور جب قرآن کریم کا نزول اول ہوا لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کی 25ویں رات تھی. تو میرے دوستو، رمضان کی پہلی رات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور آپ کی امت کے لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے صحف ابراہیم علیہ السلام کا عظیم تحفہ دیا جانا رمضان میں. یہ رمضان میں تورات کا اتارا جانا یہودیوں کے لیے جو آسمانی سب سے بڑا تحفہ تھا، وہ تحفہ کیا تھا؟ وہ تورات تھی. تورات کی کتاب یہ بھی رمضان میں اتاری گئی. عیسائیوں کو سب سے بڑا آسمانی تحفہ جو ملا وہ انجیل کی شکل میں تھا، انجیل کی شکل میں. اور یہ تحفہ بھی دیا گیا کس زمانے کے اندر؟ رمضان مبارک کے زمانے کے اندر. رمضان مبارک کے زمانے کے اندر. اور اہل اسلام کو جو سب سے عظیم تحفہ قدرت کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وساطت سے دیا گیا، تو یہ تحفہ جو تھا، تو یہ تحفہ کیا تھا؟ قرآن مجید فرقان حمید کا. اور یہ تحفہ جو ہے، یہ تحفہ بھی دیا گیا کب؟ ماہ رمضان مبارک. تو ملت ابراہیم علیہ السلام والوں کو صحف ابراہیم علیہ السلام بھی رمضان میں، یہودیوں کو تورات بھی رمضان مبارک میں، عیسائیوں کو انجیل بھی رمضان مبارک میں عطا کی گئی، اور مسلمانوں کو قرآن بھی رمضان مبارک میں عطا کیا گیا. یہ ہے حیثیت ماہ رمضان مبارک کے انٹرنیشنل مہینہ ہونے کی. ثابت ہوا کہ ماہ رمضان مبارک بین الاقوامی عظمت کا مہینہ ہے، بین الاقوامی شہرت کا مہینہ ہے، اور بین الاقوامی فضیلت اللہ پاک نے اس مہینوں کو عطا فرمائی ہے. اور بین الاقوامی طور پر یہ قابل احترام اور قابل تعظیم مہینہ تھا. مگر ہوا کیا؟ امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالی اپنی تفسیر کبیر کے اندر یہ آیت کریمہ جو ابھی میں نے روزہ فرض ہونے کے بارے میں پڑھی، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ماہ رمضان مبارک یہود پر فرض کیا گیا، یعنی اس کا روزہ رکھو. پھر اس کے بعد عیسائیوں کا زمانہ آیا تو عیسائیوں کے اوپر ماہ رمضان مبارک جو ہے یہ فرض کیا گیا کہ اس کے روزے رکھو. مگر انہوں نے یہ کیا کہ جس وقت چونکہ یہ قمری مہینہ ہے جو بدل بدل کے موسم آیا کرتا ہے، تو جب گرمی کا موسم آ جائے شدید تو وہ روزے کی طوالت سے تنگ ہو جاتے، اور جب شدید سردی کے موسم میں رمضان کا روزہ آ جاتا تو سحری کے وقت اٹھ کر پکانا کھانا اور سارا کچھ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے لیے وبال جان بن جاتی. لہذا ان لوگوں کی حکومت کا جو قانون ساز ادارہ تھا ان کے سامنے شکایت یہ، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ
رمضان المبارک کا جو قمری مہینہ قدرت کی طرف سے ان کو دیا گیا تھا، اس کی بجائے انہوں نے یہ کیا کہ موسم بہار کا درمیان موسم کا ایک مہینہ مقرر کر لیا اور کہا کہ ہم اس مہینے میں روزے رکھا کریں گے، اور جو ہم نے رمضان کو مس کیا ہے نا، جو اللہ کا حکم ہے، اس کے کفارے کے طور پر ہم یہ 10 روزے اور رکھا کریں گے، تو یہ 30 کے بن گئے 40، 30 کے بن گئے 40۔ پھر ایک دفعہ ان کا ایک بادشاہ بیمار ہوا، ایسا بیمار ہوا کہ جان کے لالے پڑ گئے، مایوس ہو گئے جان سے۔ اس نے منت مانی کہ میں کوئی بہت بڑا کام کروں گا، اگر میری تندرستی ہوگی، اس بیماری سے مجھے شفا یابی ہوگی۔ چنانچہ وہ شفا یاب ہوا اور اس نے 20 دن کے روزے اور ساتھ شامل کر دیا اور کہا کہ اب 40 دن کے روزے کی بجائے 60 دن کے روزے رکھو۔ اسی طرح جب بھی کوئی ایسا حادثہ یا کوئی ایسا معاملہ آتا تو کچھ روزے اور بڑھا دیتے، کچھ روزے اور بڑھا دیتے، اس طرح کر کے تو 4 مہینے کے ان کے روزے جب ہو گئے تو پھر لو آپ ہی صیاد اپنے دام میں آ گیا، الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، آپ ہی صیاد اپنے دام میں آ گیا۔ اس کا نظارہ دیکھنے کو ملا کہ وہ لوگ خود اپنے ہی لگائے ہوئے جال کے اندر خود پھنس گئے، اور نہ تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق رمضان کے روزے پورے کر سکے، اور نہ ہی وہ جو انہوں نے خود ایک ٹائم ٹیبل دیا ہوا تھا 4 مہینے کے روزے رکھنے کا، وہ بھی 4 مہینوں کی وجہ سے کہ بہت لمبی مسافت، بہت لمبا وقت ہے، بہت لمبا عرصہ ہے، لمبا زمانہ ہے، اس کو بھی پورا نہ کر سکے، لہذا رمضان المبارک جو ہے اس کے روزے چھوڑے، تو پھر آہستہ آہستہ ان 4 مہینوں کے روزے بھی چھوڑے، اور آہستہ آہستہ قصہ تمام شد، ختم ہو گیا روزے کا سلسلہ۔ یہ ان کے یہاں ہوا۔ یہ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ان کی ہسٹری جو ہے پرانی وہ لکھی۔ تو اس طرح ماہ رمضان مبارک جو ہے اس کی حیثیت دراصل ایک انٹرنیشنل یا ایک بین الاقوامی عظمت والے مہینے کی اس کی حیثیت ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے میری امت کو رمضان مبارک عطا فرمایا، تو میری امت اس کو اسی طرح منا رہی ہے جس طرح کہ اللہ پاک نے اس کو فرض فرمایا۔ اور آج میں بھی اس بات پر شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا، آپ سب بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جیسا یہ مہینہ دیا گیا تھا، آج تقریباً 1450 سال ہو گئے ہیں اس زمانے کو گزرے ہوئے، 1450 برس کے عرصے کے اندر بھی ماہ رمضان مبارک آپ کی امت اسی طرح منا رہی ہے جس طرح کہ اللہ پاک نے یہ فرض کیا تھا۔ اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ قیامت کی صبح طلوع ہو جائے گی، لیکن اسلامیان دنیا، اسلامیان محمدی جو ہیں وہ اس مہینے کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے رکھیں گے اور اس مہینے کو اسی طرح مناتے چلے جائیں گے جس طرح کہ اللہ پاک اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم۔ یہ خصوصیت حضور کی امت کی ہے، رمضان کا دیا جانا یہ خصوصیت نہیں، یہ پہلی امتوں کو بھی دیا گیا مگر انہوں نے اس کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا، مگر اس امت کو دیا گیا تو اس امت نے اس کو جو کا توں باقی رکھا اور اس کے آداب جو ہیں ان کو بجا لانے کے اندر یہ مصروف رہے اور قیامت تک مصروف رہیں گے۔ یہ خصوصیت ہے اس امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، تو اس زمانے میں ہر چاند مہینے میں سے ایام 20 کے 3 روزے، یعنی وہ 3 روز مہینے کے اندر کہ جن کی راتیں چاند کی روشنی کی وجہ سے روشن ہوتی، 13، 14 اور 15، ان تاریخوں کے ہر مہینے میں 3 روزے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکھتے تھے، اور یہ روزے فرض تھے سرکار کی امت پر۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے